بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت مشکل ہو گیا ہے فیصلہ کرنا۔ دونوں سرکار اس وقت مشکل میں ہیں کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی پنجاب حکومت اور وفاق میں شہباز سرکار ہیں، تو دونوں نون لیگ کی حکومتیں، لیکن فیصلہ مشکل ہے کہ کیا کریں۔ دباؤ بڑھ رہا ہے، اب لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ایک طرف بسنت کا تہوار، اس میں کہا جا رہا ہے جی خوشیاں ہیں اور خوب ہلا گلا ہے، منائیں، موسیقی ہے، تمام ٹی وی چینلز پر اسی کو دکھانا ہے کیونکہ اشتہارات اتنے ملتے ہیں، اور جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے بسنت میں اس کا ذکر نہیں کرنا۔ ویب سائٹس پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا، چینلز کی ویب سائٹ پر، دیگر اخبارات کی ویب سائٹ پر زیادہ ذکر نہیں ملے گا، تو ذرا مشکل ہے چیزوں کو اتھینٹیکیٹ کرنا، کیونکہ پھر رپورٹر سے ڈائریکٹ آپ کو رابطہ کر کے پتہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ تو بات واضح ہے کہ کئی لوگ جان سے چلے گئے ہیں اس بسنت کی وجہ سے، اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں، اور دل خراش واقعات اس میں ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اتنا بڑا سانحہ اسلام آباد میں ہوا ہے جس میں درجنوں لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، کیونکہ پہلے یہ تعداد 12 پتہ چلی، پھر 15، پھر 30 سے زیادہ افراد کا ہوا، ایک وقت میں 69 لوگوں کا چل گیا۔ تو چونکہ پتہ ہی نہیں چلتا شروع میں کہ کتنے لوگ اس میں جان سے چلے گئے، پھر 100 سے چونکہ زیادہ زخمی ہیں، لگ بھگ 160 کے قریب لوگ زخمی بتائے گئے، پھر ان زخمیوں میں سے کئی اس طرح سے زخمی ہوتے ہیں، اتنی شدت ہوتی ہے زخموں کی کہ وہ جانبر نہیں ہو پاتے، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، تو اس لیے نمبرز مسلسل بڑھتے چلے گئے۔ اب تک یہی ہے کہ درجنوں لوگ شہید ہو گئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد بھی 100 سے زیادہ ہے۔ اور پھر اپیل کی گئی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہونے، خون کے احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر تحریک انصاف کی طرف سے جنید اکبر صاحب نے کہا کہ جی پہنچیں، لوگ پہنچیں۔ وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ کہہ رہے تھے یہاں آ کر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یہاں سے سب زخمیوں کو اور جو لوگ جاں بحق ہو گئے ان کو لے جایا جا چکا ہے، خدا را ہاسپٹل پہنچیں، پمز ہاسپٹل پہنچیں، دیگر ہسپتالوں میں جہاں لوگوں کو لے جایا گیا ہے وہاں سے اعلانات ہوتے رہے۔ بڑے ہی دل خراش مناظر ہیں، دکھائے نہیں جا سکتے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ عینی شاہدین نے جو وہاں گفتگو کی ہے، برداشت نہیں ہوتی کہ وہاں پر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، دارالحکومت کو بھی محفوظ نہیں بنایا جا سکا۔ ہاسپٹل میں ایک بزرگ شخص کہہ رہا ہے ہمیں کیوں مارتے ہو، نماز پڑھنا بھی جرم ہو گیا ہے، کیوں ہمیں مار رہے ہو، کیوں ہمارے پیاروں کو مار رہے ہو۔ اور وہاں لوگ گزر رہے ہیں، کوئی اس کو دلاسا دیتا ہے کیونکہ وہ بھی اپنے پیاروں کے لیے بھاگ رہے ہیں، وہاں پر دیکھ رہے ہیں، پریشان ہیں، پھر آ کے اس کو گلے لگاتے ہیں، ہاتھ میں ان کے پانی کی بوتلیں ہیں، اور وہ بیچارے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہوں، وہ بس اس سانے میں اپنے پیاروں کو ہونے پر رو رہے ہیں۔ بڑا ہی دکھی منظر ہے۔ پولیس والے بھی آ کر ان کو کہتے ہیں کہ سائڈ پر کھڑے ہو جائیں، کوئی ایمبولینسز آ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، اسٹریچر آ رہے ہیں، وہ بیچارے وہاں پر آرام سے کھڑے ہو جاتے ہیں وہیں پر جہاں پر ان کو گارڈز کہتے ہیں، لیکن چیخ و پکار ہے اور پریشان ہیں وہ، یہ بھی ایک منظر ہے۔ پھر وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیپٹل کو محفوظ نہیں بنا سکے، یہ حکومت اتنی ناکام ہو گئی ہے، یہ بس ایسی دعوے کرتے رہتے ہیں۔ وہاں پر لوگ کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں۔ پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی، ان کے اپنے کزن حسن جن کا نام بتایا جا رہا ہے وہ بھی اس میں شہید ہو گئے ہیں، اور بتایا گیا کہ ان کے والد شاید زخمی ہیں، اور وہاں پر جو موجود عالم دین تھے انہوں نے اس بات کا وہاں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، جبکہ ساتھ آئی جی صاحب بھی کھڑے تھے، اور اس وقت انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ تو آئی جی صاحب کے اپنے گھر سے اتنی سانحے کی خبر آ گئی ہے اور ان کو بھی یہاں سے لے جایا گیا ہے، اور آئی جی صاحب نے خود آ کر دیکھا کہ وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے کزن، وہ بھی انہوں نے بتایا۔ یہاں پر انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو کہا یہ دہشت گردی جو ہوئی ہے میں جامعہ ولی نصر میں، ان میں خود آئی جی صاحب کے فرسٹ کزن جو ہیں وہ جوان سال ماتمی، وہ عزادار، وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ ابھی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے یہاں پہ اس شہید کی ڈیڈ باڈی اٹھوائی ہے، اور ان کے والد یہاں موجود تھے، وہ زخمی ہیں، اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ جو حسن آئی جی صاحب کا کزن تھا، یہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ بھی اس میں شہید ہو گیا۔ اب جناب حکومت کے اپنے قریبی علامہ طاہر اشرفی جو ہر طرح سے حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو وفاقی حکومت کے جتنے بھی اقدامات ہوں مذہبی حوالے سے اس میں نظر آتے ہیں، اور پھر اب
ان کے پاس پھر گورنمنٹ پوزیشن دوبارہ آ گئی ہے، ہر حکومت میں آپ کو یہ پیش نظر آتے ہیں۔ تو طاہر اشرفی صاحب نے کہا ہے سانحہ اسلام آباد راولپنڈی کے بعد حکومت پنجاب بسنت کی تمام تقریبات کو منسوخ کرے، یہ ان کی طرف سے مطالبہ آ گیا ہے۔ اسی طرح جی آئی کی طرف سے کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ بات کہی ہے سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہ چند دن پہلے کچھ بچے گرے تھے گٹر میں، اس کا مقدمہ متعلقہ اداروں کے سربراہان پر درج کرایا تھا، اب بسنت میں جو لوگ فوت ہوئے اس کا مقدمہ بسنت کرانے والوں پر درج ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہی وہ اجلاس سے ہی سب چلے گئے، اب ملتوی کر دیا۔ بلوچستان گھر جل رہا ہے، پنجاب میں بسنت منائی جا رہی ہے، اب سندھ نے بھی بسنت منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پر بھی کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ یعنی پنجاب میں ہمارے گھروں کے جلنے پر دیوالی منائی جا رہی ہے۔ کامران مرتضیٰ سینٹ میں بات کر رہے تھے، تو اس لیے مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ جی بس کریں، اور اب یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے تو اب اس کو ختم کریں بسنت کو، یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ اعلان کر چکے ہیں بسنت کے تینوں دن عوام کی سہولت کے لیے مفت ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی، اور وہ کہہ رہی ہیں پورے جذبے سے آپ منائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بسنت بہار کو زندہ دلانے لاہور کے لیے خوشیوں کی واپسی قرار دیا، اور اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے حادثات ہو گئے ہیں۔ اس میں جناب لاہور سے خبر آئی کہ 35 سال کا نوجوان پتنگ بازی کے دوران چھت سے گر کر جاں بحق، سعد نے پولیس کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی، ہمسائے کی چھت پر چھلانگ لگاتے ہوئے گلی میں گر گیا، یہ ایک حادثہ ہوا۔ اسی طرح لاہور میں مدینہ کالونی باغبان پورہ میں 18 سالہ نوجوان پتنگ پکڑتے ہوئے چھت سے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ 18 سالہ زین کٹی پتنگ پکڑنے کی کوشش میں چھت سے گرا اور گرتے ہی جاں بحق ہو گیا۔ متوفی 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، پولیس یہ بات بتا رہی ہے۔ اسی طرح ایک بستی میں، غریب لوگوں کی بستی ہے، وہاں پر سبزہ زار کے علاقے میں پتنگ پکڑنے کے دوران کرنٹ لگنے سے 3 افراد شدید زخمی ہو گئے، زخمیوں میں باپ، چچا اور بھتیجا شامل ہیں۔ اب یہ غریب لوگ ہیں تو خود پتنگ خرید نہیں سکتے، تو پتنگ دیکھ کر رہا بھی نہیں جاتا اور اس پر لپکتے ہیں، اور کوئی کرنٹ لگنے سے زخمی ہو رہا ہے، کوئی کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو رہا ہے۔ اس طرح ایک شخص کی اطلاع بھی آئی کہ کرنٹ لگنے سے ہی وہ پتنگ لوٹنے کے چکر میں، تو درجنوں لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ ایک جگہ تو یہ پتہ چلا ہے کہ باقاعدہ چھت پر گڑا سا پڑ گیا، اتنا زوردار کرنٹ آیا۔ اب یہ پتنگ کے ساتھ دھاتی تار ہے یا دوسری تار ہے، بہرحال جب کھینچتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ حادثات ہو رہے ہیں۔ پھر جن کے لوگ زخمی ہوئے ہیں انہوں نے اپیل کر دی، خواتین سامنے آ گئیں کہ ہم مریم نواز صاحبہ سے اپیل کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے خدا را یہ بسنت کو ختم کر دیں۔ یہ بات اب شروع ہو گئی ہے اور یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ دھماکہ جمعے کی نماز کی دوسری رکعت میں ہوا، اور پھر یہ کہ گارڈ نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ پہلے گارڈ کو یہ خودکش حملہ آور نے گولی ماری اور پھر یہ اندر بھاگا، اور دوسرے گارڈ نے جب اس پہ گولی چلائی تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ یہ اندر صحن میں اس نے دھماکہ کیا، اور اس وجہ سے یہ اتنی زیادہ بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ جناب اس وقت چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا آپ نے اسلام آباد کو محفوظ بنایا ہے۔ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ اس وقت اس پر سوال اٹھا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومت کی ناکامی ہے، سراسر حکومت کی ناکامی ہے، وہ ہمیں ہمارے پیاروں کو محفوظ نہیں رکھ سکی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔